السلام علیکم دوستو، قسطنطنیہ کی فتح جسے یورپ آج تک بھول نہیں سکا، اس عظیم و شان فتح کی وجہ سلطنت عثمانیہ کا آرٹری ونگ بہت ہی مضبوط تھا۔ بارود کی پیداوار میں خود کفیل ہوا اور جو عثمانی دور میں 18ویں صدی تک وہ اس کی پیداوار میں وہ خود کفیل رہے۔ تاریخ عثمانیہ کے مورخ آگسٹنس جے گبوٹ کی کتاب ہے گنز فار سلطان سے اقتباس لیتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کی عسکری طاقت کا جائزہ ہم لیں گے، جس نے اسے ناقابل تسخیر کر دیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا توپ خانہ جس نے اسے سپر پاور بنا دیا۔ سلطان محمد دوم کے دیو ہیکل توپ کے لیے 30 ریڑے جوڑے گئے، جن کو کھینچنے کے لیے 60 طاقتور بیلوں کا بندوبست کیا گیا اور ان عظیم اور جثہ ریڑوں کی اطراف میں 200 اہلکار تعینات کیے گئے۔ یہ اپریل 1453 کا سال تھا جب اعلیٰ عثمانی سلطنت محمد دوم اپنی فوج کے ساتھ 1000 سالہ پرانی بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ آگ اور بارود برساتے گولے توپ کے دہانے سے نکل رہے تھے اور اس دوران نوجوان سلطان اپنی فوج کے ساتھ شہر کی دیواروں کے سامنے کھڑا ہو کر 10 سال پہلے اپنے اور اپنے والد سلطان مراد دوم کے درمیان ہونے والے ایک مکالمے کو وہ یاد کر رہا تھا۔ سلطان محمد یاد کر رہے تھے کہ کیسے 1443 میں ان کے والد سلطان مراد دوم نے انہیں اس تاریخی شہر اور اس کی مضبوط دیواروں کے سامنے اس طرح کھڑے کر کہا تھا، قسطنطنیہ کائنات کا دل ہے، وہ سرزمین جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا کہ اور جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا دنیا اسی کی ہوگی۔ ان کے والد نے ان سے کہا تھا، ان دیواروں کو دیکھو جو ہر اس فوج کی راستے میں رکاوٹ بنی ہے جنہوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی، ان دیواروں نے روکا۔ سلطان محمد دوم اپنے والد کی باتیں سن کر ان سے پوچھا انہیں قسطنطنیہ کی دیوار، ان کے والد نے ان سے کہا تھا، ان دیواروں کو دیکھو جو ہر اس فوج کی راستے میں رکاوٹ بنی ہے جنہوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی، ان دیواروں نے روکا۔ دیوار گرا کیوں نہیں دیتے؟ تو ان کے والد نے جواب دیا، ابھی ان کے پاس اتنے طاقتور ہتھیار نہیں جو ان دیواروں کو گرا سکیں۔ تو شہزادہ محمد نے پوری اعتماد کے ساتھ کہا کہ والد محترم، میں ان دیواروں کو گراؤں گا اور جب میں سلطان بنوں گا تو قسطنطنیہ کو میں فتح کروں گا۔ سلطان مراد دوم جب قسطنطنیہ کے سامنے کھڑے تھے تو ان کے پیچھے ان کی طاقت، ان کی فوج کے گھڑ سوار بھی دکھائی دیتے تھے، لیکن 53 میں جب سلطان محمد دوم قسطنطنیہ آئے تو گن گرج کے ساتھ آئے، جو شاید دنیا میں کسی دشمن نے اس سے پہلے وہ گن گرج نہ سنی ہو۔ شہزادہ محمد نے سلطان محمد دوم بننے کے بعد اپنے والد سے کیے گئے وعدے کے مطابق 1453 میں قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کو بھی شکست دی اور کائنات کا دل سمجھنے والے جانے والے اس شہر کو سلطنت کا نیا دارالحکومت بھی بنا دیا۔ اب مورخ آگسٹنس جے گبوٹ نے اپنی کتاب گنز فار دی سلطان اینڈ دا ملٹری پاور اینڈ دا ویپنس انڈسٹری ان دا آٹومنس امپائر میں لکھا ہے کہ عثمانیوں کا قسطنطنیہ فتح کرنا ایک مثال ہے کہ سن 1450 تک
توپے محاصروں میں مبنی جنگوں کے لیے فیصلہ کن ہتھیار بن چکی تھی۔ اس سے اہم بات یہ تھی کہ اس زمانے کی جدید ٹیکنالوجی اپنانے کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے پاس بڑے پیمانے پر ہتھیار بنانے کے لیے وسائل اور سہولیات تھیں، جس کی بنیاد پر انہیں اپنی یورپی مخالفین پر برتری حاصل ہو گئی۔ اب آپ اگر اتفاق ہوا ہو، فلم اوٹومنس میں ایک اوربان نام کے ایک کاریگر سلطان محمد دوم کے اس میں وہ ایک سین دکھایا گیا کہ ایک کاریگر سلطان محمد دوم کے دربار میں پیش ہو کر ایک توپ کا ڈیزائن پیش کرتا ہے، جس کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے گولے شہر کی تاریخی دیواروں کو گرا دیں گے۔ اس نے کہا یہ توپ 8 میٹر لمبی ہوگی، جبکہ اس کی قیمت 10,000 دکت ہوگی۔ اس منظر میں سلطان محمد دوم نے اس کاریگر کو جواب دیا، اگر اس توپ نے قسطنطنیہ کی دیواریں گرا دیں تو اسے 4 گنا زیادہ قیمت ملے گی، لیکن شرط یہ تھی کہ یہ توپ 3 ماہ میں تیار ہونی چاہیے۔ مورخ آکسٹن نے آن لائن میگزین جیسٹور میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ استاد اوربان کا تعلق ہنگری سے تھا، وہ انتہائی ماہر مستری تھا۔ مورخ بتاتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے محاصرے کے بارے میں مورخ اس پہ لکھا جاتا ہے کہ دنیا نے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں توپیں ایک جگہ جمع ہوتی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اوربان نے پہلے قسطنطنیہ میں بازنطینی بادشاہ کو اس توپ کی پیشکش کی تھی، لیکن اس نے اس کی قیمت کیونکہ وہ ادا نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی ان کے پاس اتنی بڑی توپ بنانے کے لیے ضروری وسائل تھے۔ اوربان اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی پیشکش لے کر عثمانی سلطنت کے پاس وہ آیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان محمد نے اوربان کی پیشکش قبول کر لی، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ قسطنطنیہ کے محاصرے میں ترک کاریگروں کی بنی توپوں نے بھی اہم کردار ادا کیا، اور عثمانیوں کے انحصار صرف بمبارڈ کہلانے والی توپوں پر نہیں تھے۔ لکھتا ہے کہ ٹرکس آرکائیوز میں ایسی دستاویز اور ثبوتوں کے ذخیروں سے بھرے پڑے ہیں جن سے عثمانیوں کی توپیں بنانے کی صنعت، جہاز سازی، کلمی شورا، بارود بنانے کی صلاحیت کی بھرپور جھلک ملتی ہے۔ اوربان کی توپ تیار ہو گئی، اس سے قسطنطنیہ پہنچانے کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوا۔ آکسٹن جے گوبور نے میگزین میں اس بات کو لکھا ہے کہ کس طریقے سے اس دیو ہیکل توپ کو قسطنطنیہ پہنچایا گیا۔ اس نے کہا کہ اس کام کے لیے 30 بڑی ریڑیاں جوڑی گئیں، جنہیں کھینچنے کے لیے 60 طاقتور بیلوں کا بندوبست کیا گیا۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ویگنوں کا ان ریڑیوں کا توازن خراب نہ ہو اور توپ گر نہ جائے، تو ان کے دونوں اطراف 200 اہلکار تعینات کیے گئے۔ توپ کے راستے کو ہموار کرنے کے لیے 50 کاریگر اور ان کے 200 معاون آگے چل رہے تھے۔ ان کا کام راستے میں سڑک کے ناہموار حصوں پر پل کو تعمیر کرنا تھا۔ اس لیے ادرنا سے قسطنطنیہ تک اس سفر میں تقریباً 2 ماہ لگے، اور فروری اور مارچ کے گزرنے کے بعد یہ قسطنطنیہ سے 5 میل دور مناسب جگہ دے کر نصب کرتی گئی۔ آکسٹن جی گبور نے لکھا کہ قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران یہ توپ دن میں صرف 7 بار فائر کر سکتی تھی۔ مئی کے مہینے میں اس کی مرمت بھی کرنی پڑی، لیکن اس کے بھاری گولوں نے محصور شہر کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچایا اور عثمانیوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کا رعب اور دبدبہ اپنی جگہ، لیکن ان کی شہرت تھی کہ وہ علم و ہنر کے قدردان تھے، خاص کر اگر ان 2 چیزوں کا تعلق عسکری حوالوں سے ہو۔ سلطنت عثمانیہ کے غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک سلطان، جیسے کہ تاریخ کے کسی بڑی اور کامیاب سلطنتوں میں 15ویں اور 16ویں صدی کے سلطنت عثمانیہ بھی وہ جگہ تھی جس کی ہر طرح کا
ہنرمند ایجنڈا رکھنے والا کھینچا چلا آ رہا تھا۔ دیگر خوبیوں کے علاوہ یہاں سماجی ترقی کے مواقع تھے، جبکہ یورپ میں یہ ہوتا تھا کہ اسپانیہ اور پرتگال میں مسلمانوں اور یہودیوں کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ بصورت دیگر ان کے لیے ملک بدلی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مذہبی عدم برداشت تھی، سرکاری مذہب کو ناتسلیم کرنے پر لوگوں کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنا کر ہلاک کیا جاتا تھا۔ لیکن اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ میں نسبتاً مذہبی برداشت کا ماحول تھا۔ اس وقت ہو رہا تھا جب پاپا روم نے اس غیر عیسائی ریاست کو کسی قسم کی عسکری معلومات دینے سے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے فتح حاصل ہونے والے علاقوں کے کاریگروں، ہنرمندوں کو اپنے پرانے پیشے نہ صرف جاری رکھنے کی اجازت دی جاتی بلکہ ان کے پاس ترقی کے مواقع بھی ہوتے۔ یہی صورتحال قیدی کاریگروں کے ساتھ بھی تھی۔ اس کے علاوہ اثر نو بحالی کی سکیموں کے تحت بھی بڑی تعداد میں کاریگر سلطنت میں آباد ہوئے۔ مورخ بتاتے ہیں کہ سلطان سلیم اول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تبریز سے تمام کاریگر استنبول میں لا کر آباد کیے تھے، اگرچہ اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ باقاعدہ کل وقتی تنخواہ دار عثمانی آرٹلری کور کب کھڑی کی گئی تھی، لیکن امکان یہی ہے کہ ایسا یورپ میں اس طرح کی آرٹلری یونٹ کے قیام سے بہت پہلے سلطان مراد کے دور میں ہی ہو گیا تھا، 1451 میں۔ سلطنت عثمانیہ اور یہودی اور مسیح کاریگر ان صدیوں میں استنبول میں آنے والے یورپی وہاں شاہی فاؤنڈریز اسلحہ خانے میں بڑی تعداد میں مسلمانوں کو کام کرتا دیکھ کر پھر حیران ہو جاتے جو وہاں آتے۔ اس کے علاوہ یہودی بھی وہاں دیکھے جاتے تھے۔ آکسٹن نے 1556 میں شائع ہونے والی ایک کتاب کے بارے میں دعوے کا ذکر کیا ہے کہ ہسپانیہ سے نکالے گئے یہودیوں نے عثمانیوں کو عسکری معاملات کا علم منتقل کیا، انہیں کانسی کے عسکری آلات اور فائر لاک کے بارے میں کچھ بتایا، اور اسی نے کہا کہ یہودیوں کی عثمانی سلطنت کے لیے عسکری خدمات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے سے اگرچہ بچنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی عثمانی اور یہودی دستاویز کی روشنی میں ان کی مدد کی جو تاریخی حوالے ہیں ان سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہودی کاریگروں نے عثمانی سلطنت کی مدد کی تھی۔ استنبول کے شاہی توپ خانے کے سن 1518 کے کھاتوں میں یہودی کاریگروں، آئنگار، لوہار یہودیوں کا ذکر ہے، لیکن اس زمانے میں مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے ماہرین کا مختلف حکمرانوں اور سلطنتوں کے لیے کام کرنا انوکھی بات نہیں تھی۔ اور اسی طرح ایک سوائے کے ایک مسافر جیروم مورنج نے 1544 میں لکھا کہ اس نے استنبول کی فاؤنڈری میں 40 سے 50 جرمن دیکھے ہیں جو سلطان کے لیے توپے بنا رہے تھے۔ اس طرح استنبول میں فرانس کے سفیر نے 1548 میں لکھا کہ وہاں کئی فرانسیسی، ہسپانوی، وینس، جنوب سسلی کے ماہرین کام کر رہے تھے۔ آکسٹن نے لکھا کہ 15ویں صدی کے وسط میں سلطنت عثمانیہ کے یورپی قلعوں میں مسیحیوں کے ساتھ ترک توپچی بھی کام کرتے تھے، اور 16ویں صدی میں ان کی تعداد مسیحی کاروباروں سے بڑھ چکی تھی۔ کاریگر نہ ہونے کی وجہ سے ہسپانیہ کی توپ بنانے کی فیکٹریاں میں کام رک گیا تھا۔ اور اس طرح انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے وینس کا بھی مثال دی کہ وینس میں وہاں 16ویں صدی کی پہلی دہائی میں تک جرمن توپیں تیار کرنے کا کام کرتے تھے۔ یہی صورتحال اس صدی کے وسط تک بھی قائم رہی جب وینس نے اپنی گن سکولز بنا لیا۔ اس زمن میں ایک دلچسپ مثال ہسپانیہ کی ہے۔ آکسٹن لکھا ان کے پاس 16ویں صدی میں کاریگروں کی عدم دستیابی کی صورتحال اتنی خراب ہوئی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ مالاگار کی فاؤنڈری کو بند کرنا پڑا۔ اور اس واقعے کا اہم ترین پہلو یہ بھی ہے کہ جب جرمنی سے کاریگر منگوائے گئے تو معلوم ہوا ان کا تعلق پروٹسٹنٹ فرقے سے تھا۔ ہسپانیہ سرکاری طور پر کیتھولک ملک تھا۔ کاریگروں کو گرفتار کر لیا گیا کیونکہ آکسٹن نے درج کیا یہی صورتحال پرتگال کی بھی تھی، جو اس زمانے میں ایک بڑی
عالمی طاقت تھی. نئے ہتھیاروں کو افریقہ ایشیا تک پہنچانے میں اہم کردار سمجھا جاتا تھا. اس کا اپنا زیادہ انحصار غیر ملکی ٹیکنالوجی درآمد اسلحے پر تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب سلطنت کے وزیر اعظم رستم پاشا نے اپنے بادشاہ کو سلطان کو جواب دیا تھا کہ بارود اور آتشی اسلحے کے زمانے میں بہادر آدمی کا کیا کام. آتشی اسلحے کو متعارف کروانے کے راستے میں وسائل حائل نہیں تھے، بلکہ اس کی اہم مثال اس جنگ کی ہے جس میں 500 مسیحی فوجیوں نے 2500 عثمانی فوجیوں کو شکست دی. جب عثمانی کمانڈر سے جواب طلب کیا گیا تو اس نے سلطنت کے وزیر اعظم رستم پاشا کو جواب دیا، آپ معاملے کو سمجھ نہیں پا رہے، آپ نے سنا نہیں، ہم آتشی اسلحے سے ہارے ہیں. یہ فیٹ تھا جس سے ہم ہارے، نہ کہ جرأت کی کمی کی وجہ سے. اگر وہ ہم سے بہادر مردوں کی طرح لڑتے تو نتیجہ بالکل مختلف ہوتا. تو یہ ایک صورتی اس کمانڈر کا جواب اس وقت تمام بڑی طاقتوں ہسپانیہ، اٹلی، فرانس، جرمنی اور انگلینڈ کی فوجی اشرافیہ، خاص طور پر نائٹس کے جذبات کی ترجمانی کرتا تھا. ماڈرن اسلحہ تھا اس دور میں، وہ اس نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. یہ آج کی ہماری پہلے ایپیسوڈ کا خاتمہ ہوا. اس کے بعد ہم دوسری ایپیسوڈ پہ بھی ہم بات کریں گے یہ کہ قسطنطنیہ کو فتح کیا اور وہ برتری کن بنیادوں پر حاصل ہوئی. جڑے رہیے، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں اور اسی ٹاپک کو دوسری قسط کے ساتھ. والسلام.